چین کے شاہی محل میں خوب گہما گہمی تھی. ہر آدمی خوب اونچی آواز میں داد دے رہا تھا. اصل میں شاہی محل میں آج مرغ لڑانے کا ماہانہ مقابلہ ہو رہا تھا. بادشاہ کو مرغ پالنے کا بہت شوق تھا. وہ ہر ماہ اپنے محل میں بڑے بڑے بادشاہوں اور امیروں کو بلاتا اور اپنا پالا ہوا مرغ میدان میں لڑنے کے لیے چھوڑ دیتا تھا. چین کے بادشاہ کی طرح دوسرے بادشاہ اور امیر بھی بہت شوق سے مرغ پالتے اور بادشاہ کے محل میں لا کر مقابلہ کرواتے تھے. تمام بادشاہ اور امیر اپنے مرغوں کی خوب خدمت کرتے تھے، بلکہ اس کام کے لیے انہوں نے کئی خادم رکھے ہوئے تھے جو سارا دن ان مرغوں کی دیکھ بھال اور خدمت میں لگے رہتے تھے. یوں یہ لڑائی بہت دلچسپ اور گہما گہمی والی ہوتی تھی. مرغوں کو لڑتا دیکھ کر تمام امیر اور بادشاہ بہت خوش ہوتے تھے اور ان کے خادم خوب جوش سے نعرے لگاتے تھے. جب کسی کا مرغ دوسرے پر بازی لے جانے لگتا تو اس کا بادشاہ اور خادم کھڑے ہو کر اسے داد دینے لگ جاتے. اس طرح یہ مقابلہ نہایت دلچسپی سے ختم ہو جاتا. اس مرغ لڑائی کے مقابلہ کا یہ اصول تھا کہ جو مرغ ہار جائے گا اس کو وہیں ذبح کر کے تمام لوگوں کی دعوت کے لیے پکایا جائے گا. اس طرح ہر مقابلے میں ہارنے والا مرغ دعوت میں سب کی نظر ہوتا اور ہارنے والا بادشاہ یا امیر اگلے مقابلے کے لیے نیا مرغ پالنے لگ جاتا تھا. پورا مہینہ نئے مرغ کی خوب خدمت ہوتی تھی. اسے شاہی حکیموں کے تجویز کردہ نسخے کے مطابق غذائیں کھلائی جاتی. خادم صبح شام اس کی مالش کرتے اور اسے لڑنے کے گر سکھاتے تھے. یوں لڑنے والا مرغ خوب موٹا تازہ اور لڑنے کے لیے شیر کی طرح تیار ہو جاتا تھا. تمام بادشاہوں اور امیروں نے اپنے خادموں کو اپنے مرغوں کی خوب خدمت کا حکم دیا ہوا تھا. ایک مرتبہ چین کے شاہی محل میں ماہانہ مرغ لڑائی کا میدان لگ گیا، جس میں ارد گرد کے تمام بادشاہ اپنے مرغوں کو لائے تھے. چین کے بادشاہ کا مرغ ہر مقابلے میں دوسرے مرغ کو ہرا دیتا تھا. اس کے مقابلے میں جو کوئی مرغ اتارا گیا وہ اس کو چونچ اور پنجے مار مار کر لہو لہان کر دیتا تھا. بادشاہ اپنے مرغ کو رشک بھری نظروں سے خوب داد دیتا اور تمام بادشاہوں کے سامنے اپنے مرغ کی خوب تعریف کرتا رہا. چین کا بادشاہ ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا اور باقی تمام بادشاہ اور امیر اس کے مرغ کی تعریف سن کر دل ہی دل میں جل رہے تھے، مگر بادشاہ کے منہ پر تعریف کر رہے تھے. جب بادشاہ کے مرغ نے تمام مرغوں کو ہرا دیا اور آج کی دعوت کے لیے ڈھیروں مرغ ذبح ہو گئے، بادشاہ مقابلہ ختم ہونے کا اعلان کرنے ہی والا تھا کہ ایک شخص مرغ کے ساتھ میدان میں آیا. اس کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے، پاؤں میں جوتی بھی نہیں تھی. اس نے اپنا مرغ میدان میں چھوڑا اور بادشاہ سے کہا کہ وہ اپنا مرغ لڑائی کے لیے میدان میں اتارے. بادشاہ نے اس شخص کو دیکھا تو سوچا اس غریب نے اپنے مرغ کو ضرور ذبح کروانا ہے. یہ خود پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھا سکتا تو اپنے مرغ کو کیا کھلاتا ہوگا. آخر بادشاہ نے اپنے شیر جوان مرغ کو لڑائی کے لیے میدان میں بھیج دیا. غریب آدمی کا مرغ جو شکل سے کافی سست اور کمزور نظر آتا تھا، اس نے بادشاہ کے مرغ کو گھور کر دیکھا. بادشاہ کا مرغ پہلے ڈر گیا مگر اگلے ہی لمحے اس نے غریب آدمی کے مرغ پر حملہ کر دیا. غریب آدمی کا مرغ پہلے ہی تیار تھا. اس نے بادشاہ کے مرغ پر ایسے حملے کیے وہ لڑکھڑا گیا. بادشاہ کے مرغ کو اتنی مار اور چونچیں پڑیں کہ وہ بے ہوش ہو کر گر گیا. یہ شکست کی نشانی تھی. بادشاہ نے کھڑے ہو کر غریب آدمی کے مرغ کو شاباش دی اور لڑائی کے اصول کے مطابق اپنا مرغ فوراً ذبح کروا دیا. بادشاہ نے غریب آدمی سے کہا تم کو مقابلہ جیتنے پر کیا انعام چاہیے؟ میں تم کو منہ مانگا انعام دوں گا. غریب آدمی نے ہاتھ جوڑ کر کہا حضور میں بہت غریب آدمی ہوں. یہ مرغ مجھے جنگل میں ملا تھا. میں نے قسمت آزمانے کے لیے اس کو میدان میں اتارا تھا. چونکہ یہ جیت گیا ہے اس لیے آپ کا جو دل چاہے مجھے دے دیں. میں نے صرف پیٹ بھرنا ہوتا ہے. بادشاہ نے اس آدمی کو ڈھیر ساری دولت دے کر مرغ رکھ لیا. اب جیتنے والا مرغ شاہی خادموں کو دے دیا گیا. وہ اس کو شاہی مرغی خانے میں لے گئے اور نہایت صاف ستھری جگہ پر اس کو کھلا چھوڑ دیا. بادشاہ اس نئے مرغ کی بہادری اور لڑائی سے بہت متاثر ہوا تھا. اس نے رات کو جشن منایا اور تمام مہمانوں اور دوستوں کو نئے مرغ کی باتیں سنائی. اگلے دن جب صبح ہوئی تو شاہی خادم دوڑتا ہوا بادشاہ کے پاس آیا. اس کی سانس پھولی ہوئی تھی. بادشاہ نے اس سے وجہ پوچھی تو اس نے ہاتھ باندھ کر کہا حضور نیا مرغ بیمار لگتا ہے. اس نے آج صبح سے نہ تو کچھ کھایا ہے نہ پیا ہے اور نہ ہی حکیم صاحب کی دوائیں کھاتا ہے. اگر ہم اس کو زبردستی کچھ کھلائیں تو فوراً اگل دیتا ہے. بادشاہ یہ سن کر بہت پریشان ہوا اور ناشتہ کیے بغیر مرغ خانے کی طرف چلا گیا. تمام خادم بھی اس کے ساتھ تھے. بادشاہ جب مرغ کے پاس پہنچا تو اسے دیکھ کر اداس ہو گیا کیونکہ مرغ بھی اداس کھڑا تھا. تمام حکیم اور خادم اس کے آس پاس کھڑے تھے.
बादशाह ने उनसे कहा, मुझे इस मुल्क पर जितना फख्र था आज उतना ही दुख हो रहा है। अब ये ऐसी हालत में कैसे लड़ेगा? मैंने इसको खरीद कर अपनी रकम जाया की है। अभी बादशाह ये बातें कर रहा था कि एक खादिम के जेब से सोने का सिक्का जमीन पर गिरा, जिसके गिरने की आवाज सुनकर मुर्ग ने फौरन आंखें खोली और निहायत फुर्ती से सिक्के की तरफ लपका। उसने सिक्के के पास जाकर फौरन उसे चोंच में पकड़ा और निगल गया। ये सारा मंजर सब लोग हैरानी से देख रहे थे। उनको अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। बादशाह ने हुक्म दिया कि एक और सिक्का जमीन पर फेंका जाए। जब सिक्का नीचे जमीन पर फेंका गया तो मुर्ग ने आगे बढ़कर उसे भी खा लिया। अब असल बात सबकी समझ में आ गई थी। बादशाह ने कहा, इसको रोजाना सोने के सिक्के खाने के लिए दिए जाएं। अगर मुकाबला में मैदान जीत गया तो इसको पालेंगे, वरना हारने पर दावत के लिए ज़िबा तो होगा। अब आने वाले मुकाबला की तैयारी शुरू हो गई। मुर्ग को दिन में 4-5 वक्त सोने के सिक्के खिलाए जाते थे। मुर्ग तो सोने के सिक्कों का दीवाना था। उसकी प्लेट में जितने सिक्के रखे जाते वो फौरन खा जाता। जब दोबारा लड़ाई का मैदान लगा तो उस मुर्ग ने तमाम मुर्गों को चंद मिनटों में हरा दिया। तमाम बादशाह और अमीर इस मुर्ग की लड़ाई देखकर हैरान रह गए। अब इस मुर्ग की खूब अच्छी तरह खिदमत होने लगी थी। वो सिवाय सोने के सिक्कों के कुछ नहीं खाता था। इसलिए बादशाह ने अपने शाही खजाना मुर्ग के लिए खोल दिया। यूं इस मुर्ग ने पूरे 8 माह दूसरे मुर्गों से लड़ाई की और हर मर्तबा जीता। एक दिन बादशाह को शाही खजाने के निगरान ने आकर बताया कि मुर्ग शाही खजाने से 5 लाख सोने के सिक्के खा चुका है और खजाने में एक सिक्का नहीं बचा। ये सुनकर बादशाह बहुत हैरान हुआ। उसने पूरे मुल्क में ऐलान करवा दिया कि जिस शख्स ने बादशाह को मुर्ग बेचा था वो आकर वापस ले जाए। ऐलान सुनकर वो गरीब आदमी दौड़ता हुआ शाही महल में आ गया और अपना मुर्ग लेकर वापस जाने लगा तो बादशाह का हुक्म पाकर एक सिपाही ने मुर्ग को तीर मार दिया, जो मुर्ग के सीने को चीरता हुआ आर पार हो गया। गरीब आदमी इस सूरत हाल से घबरा गया और दोनों हाथ सर पर मारते हुए रोने लगा और महल से बाहर भागने के लिए दौड़ा, मगर दरवाजे पर खड़े मुहाफिजों ने उसको मजबूती से पकड़ लिया। उस आदमी ने मुर्ग को वहीं फेंका और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। लोगों ने जब मुर्ग के गिरते हुए खून को देखा तो हैरान हो गए, क्योंकि मुर्ग के जिस्म से जो खून गिरता था वो जमीन पर गिरते ही सोने के सिक्कों में बदल जाता था। जब मुर्ग सारा खून बह जाने से मर गया तो जमीन पर सोने के सिक्कों का बहुत बड़ा ढेर लग गया। वो गरीब आदमी हाथ जोड़े रहम की अपील करते हुए बोला, जा पना, मुझे मुआफ कर दें। मैंने मुर्ग को सिक्का खाना सिखाया था ताकि जब आपका खजाना खाली हो जाए तो आप इसको मुझे वापस कर देंगे। फिर मैं इसको ज़िबा करके इसके खून से लाखों सिक्के जमा करके आपसे ज्यादा अमीर हो जाऊंगा। मगर सच कहते हैं कि लालच बुरी बला है। मुझे आज अपने किए की सजा मिल गई है। बादशाह ने गरीब आदमी को मुआफ कर दिया और तमाम सोने के सिक्के जमा करके दोबारा शाही खजाने में जमा कर दिए और गरीब आदमी को अपना मुलाजिम रख लिया ताकि वो आइंदा ऐसी कोई गलती ना करे। याद रखें कि लालची इंसान का कभी फायदा नहीं होता, वो हमेशा नुकसान ही उठाता है।